Evaluating and critiquing published research. We have said several times that the research that you report in your literature review has to be evaluated in terms of what it is saying, what is the value of the claims, and to be critiqued. اب یہاں پہ ہم ایک چیز کلیئر کر لیں کہ کرٹیک کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ یہ کرٹیسزم آپ نے کرنا ہے. کرٹیک کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے اس کو ایک کریٹیکل آئی سے دیکھنا ہے اور اس کی پازیٹیو بات بھی ذہن میں رکھنی اور اس کی نیگیٹو بات بھی ذہن میں رکھنی ہے, اور یہ سب کچھ آپ کریں گے while you are reading the literature. We will go through now a set of questions that you need to keep in mind to evaluate a piece of research. And you must always keep these questions with you when you are looking at, in mind when you are looking at the literature of previous literature. آپ کو یہ معلوم کرنا ہے کہ جو ریسرچ پیپر آپ پڑھ رہے ہیں اس میں ریسرچ ایشو کلیئرلی اسٹیٹڈ ہے کہ نہیں. اگر ریسرچ کا فوکس کلیئر نہیں ہے تو ریسرچ کی فائنڈنگز کس طرح سے فوکسڈ ہوں گی. کانٹیکسٹ سفیشینٹلی ڈسکرائبڈ ہے کہ نہیں. کانٹیکسٹ کی وجہ سے ریسرچ کی فائنڈنگز جو ہیں وہ ڈفرینٹ آ سکتی ہیں. اسی لیول کا اسکول اگر آپ اربن ایریا میں کر رہے ہیں ریسرچ, وہی انسٹرومنٹس اٹھا کے اگر آپ رورل ایریا میں کر رہے ہیں تو اس کے نتائج جو ہیں ڈفرینٹ آئیں گے. یو نیڈ ٹو نو اٹ سو دیٹ یو کین کمپیئر دا فائنڈنگس ود دی ادر ریسرچ. یو مسٹ نو واٹ از دا جسٹیفیکیشن گیون فار دا ریسرچ, اور جب آپ کریں تو دیکھیں کہ کس اسٹائل میں اس کی جسٹیفیکیشن دی گئی ہے, سو لکھنے میں بھی آپ کو آسانی ہو. یو مسٹ نو کہ ویدر the research questions have been articulated یا have been put out clearly or not. یا ہائپوتھیسز اگر یوز کیے ہیں تو وہ کلیئر کٹ ہیں کہ نہیں. اور یوزلی ریسرچ پیپرز میں جو انٹروڈکشن کا سیکشن ہوتا ہے اس کے سیکنڈ لاسٹ پیراگراف میں وہ کئی دفعہ ریسرچ کوشچن بہت کلیئرلی لکھا ہوتا ہے اور کئی دفعہ لکھا ہوتا ہے کہ دس پیپر فوکسز آن, تو وہ بھی آپ کو اس کو کنورٹ کریں تو وہ ریسرچ کوشچن میں چینج ہو جاتا ہے. بٹ the point is it should be clearly stated. Only then once you know کہ research question کیا تھا تو you can evaluate کہ whether the methodology that has been used was it appropriate or not. So methodology ایک wider framework ہے, جیسے quantitative methodology ہوگی, qualitative ہوگی, ethnographic ایک method ہے, methodology میں آ جاتا ہے. اور پھر جو میتھڈس تھے یا جو ڈیٹا کلیکشن کے جو انسٹرومنٹس بنائے تھے وہ اس میں ٹھیک سے اپروپریٹلی یوز ہوئے کہ نہیں ہوئے. اپروپریٹنیس آپ دیکھ رہے ہو ود ریلیونس ٹو دا ریسرچ کوشچن, کہ جو میتھڈ یوز کر رہا ہے اس کو ڈھونڈنے کا وہ واقعی اپروپریٹ ہے اس آنسر کے لیے کہ نہیں ہے. اینڈ دین یو آلسو لک ایٹ دا انسٹرومنٹس, وہ انسٹرومنٹس ان ٹرمز آف were the instruments sort of able to cover all the important areas یا اس کے انسٹرومنٹس ہی لمیٹڈ تھے, مطلب اس جگہ پہ ڈیٹا انالیسس بھی کرنا چاہیے تھا لیکن اس نے نہیں کیا, تو مے بی دیٹ از وائی دا ریزلٹس آر اے لٹل بائسڈ, یا اگر بائسڈ نہیں ہے تو اس میں یہ گیپ کے طور پہ انڈیکیٹ ہوتا ہے. ویریبلس کلیئر تھے کہ نہیں, کانسٹرکٹ کلیئر تھا کہ نہیں. اگر آپ بھی امپاورمنٹ پہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہ پیپر بھی امپاورمنٹ پہ ہے, اگر اس کا کانسٹرکٹ ہی امپاورمنٹ کا کوئی اور ہے, یعنی وہ امپاورمنٹ کو ایکسپلین کر رہا ہے ان ٹرمز آف ڈیسیژن میکنگ اینڈ یو آر ایکسپلیننگ امپاورمنٹ ان ٹرمز آف اکنامک امپاورمنٹ, تو آپ کو دونوں کو کمپیئر کرنا مشکل ہو جائے گا. سو یہ بہت ضروری ہے کہ آپ دیکھیں کہ وہ کلیئر ہیں کہ نہیں, پروسیجرز sufficiently described ہیں کہ نہیں, پروسیجر آف ڈیٹا کلیکشن اس کی وجہ سے ریزلٹس افیکٹ ہو سکتے ہیں, پروسیس آف ڈیٹا انالیسس وہ ٹھیک سے بتایا ہوا ہے کہ نہیں, اور جو فائنڈنگز آ رہی ہیں وہ ریسرچ کوشچن کو ایڈریس بھی کر رہی ہیں کہ نہیں کر رہی, یا وہ کسی اور ہی طرف چلی جا رہی ہیں. فائنڈنگز ریلیونٹ ہیں کہ نہیں, فائنڈنگز وہ کافی ہیں کہ نہیں, ان ٹرمز آف کنکلوڈنگ دا ریسرچ, ان ٹرمز آف سیئنگ کہ جو وہ پروف کرنا چاہ رہا ہے وہ اس کو سفیشینٹلی پروف کر رہا ہے.
جو کلیمز ہیں جو کہ کہا ہے کنکلوڈ کیا ہے اسے جو امپلیکیشنز وغیرہ نکال رہے ہیں وہ فائنڈنگز پہ بیسڈ ہیں کہ نہیں. اور یہ خیال کریں کہ یہ سیریز آف کوشچنز آر دا کور کوشچنز that you should also keep in mind when you are writing your own thesis. کیونکہ آپ کا جو ایگزامینر ہوتا ہے وہ بھی یہی کچھ کوشچن ذہن میں رکھ کے آپ کی ریسرچ کو پڑھ رہا ہوتا ہے. تو آلسو ٹرائی ٹو پلے دا ڈیولس رول اور اپنی ریسرچ کے بارے میں اپنے بارے میں بھی یہ کوشچن ضرور کریں جب آپ ونس یو ہیو ریٹن اٹ اینڈ یو ری ڈرافٹ اٹ. کیپ دس ان مائنڈ. ایک بہت بڑا ایشو اور بہت کامن جو آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ بچے اپنی فائنڈنگ سے کے علاوہ کنکلوژن لکھ رہے ہوتے ہیں, یعنی ایسے کلیمز کرتے ہیں جو کہ ان کی فائنڈنگ سے ظاہر نہیں ہوتے, اور دس کین بی این ایشو ود دا ریسرچ دیٹ یو آر ریڈنگ. سو ونس یو ایویلویٹ اٹ دین یو کین سارٹ آف critique it and put it in your literature review.